اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، اگر اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنا ہو تو اللہ نے اس کی شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رکھی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم پیش خدمت ہے کہ اے لوگو، اگر تم میری قربت چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب محبوب کیا چاہتے ہیں؟ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ یہ چاہتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میری محبت، میرا قرب اور میری اطاعت میری آل میں چھپی ہے۔ میرے اہل بیت کو چھوڑ کر آپ کروڑوں ذکر، نماز اور میری سنت پہ عمل پیرا ہو جائیں، مگر پھر بھی میری محبت اور میرے فضل سے محروم رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ نفل نماز میں اگر کمی ہو جائے تو کام چل جائے گا، لیکن اگر میرے اہل بیت کی محبت میں کمی ہو گئی تو میاں کام نہیں چلنے والا۔ پھر تمہارے نیک و فلاح جتنے بھی کام ہیں وہ تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے، کیونکہ نبوت و اہل بیت یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی جسم میں دو جان ہیں۔ بے شک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ سامعین کرام، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ حضرت مولا علی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے، یعنی جو بی بی فاطمہ چاہے وہی مصطفیٰ اور خدا چاہتے ہیں۔ رب کی عزت اور جلال کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے بڑھ کر محبت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پاک سے تھی، اور مردوں میں سے مولا علی سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکی، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جھکا ہے، مگر فاطمہ وہ جن کی حاضری پر سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر و قد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ادب کرتے اور چاند سی جبیں پہ شفقت سے بوسہ دیتے، اور فدا کامی وبی یا فاطمہ سلام اللہ علیہ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے فاطمہ سلام اللہ علیہ کہہ کر اپنی نشست پر نہایت عزت و احترام سے بٹھاتے۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی امت کے متعلق اللہ سے حساب کتاب کا سنتے تو رنجیدہ ہو کر دنیا سے کٹ ہو کر تنہائی اختیار کرتے۔ وہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال میں اپنے تمام صحابہ کرام و عزیز و کرب سے فرمایا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اب میں غار حرا میں جا رہا ہوں، تنہائی میں جا رہا ہوں۔ سب کو چھوڑ کر آپ وہاں چلے گئے۔ یہ سن کے اور یہ دیکھ کے تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ کافی دیر گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف نہ لائے۔ اب تقریباً 1.25 صحابہ میں سے کسی کو وہاں جانے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ نبی کا حکم تھا اور نبی کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ خبردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اپنی بات سے اوپر ترجیح مت دینا، وگرنہ تمہارے سبھی اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے
سبھی صحابہ کرام پریشان تھے کہ اچانک محفل میں جو ہے مولا علی آ گئے. انہوں نے سارا جو واقعہ تھا، ماجرا تھا، وہ مولا علی کو سنایا تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی ایسا حل ہے، ایک ہی ایسا فرد ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف بھی لائیں گے اور خوش بھی ہو جائیں گے، ناراض نہیں رہیں گے. تو صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے کہا، اے علی وہ کون مبارک ہستی ہے؟ ہم سب میلہ بن کر اس ہستی کے در پر حاضری دیتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں. تو مولا علی نے کہا وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پاک ہیں. پھر سب بی بی فاطمہ کے در پہ چلے گئے اور عرض کی، بی بی یہ سارا واقعہ ہے، یہ ماجرا ہے. جب بی بی نے یہ سب سنا تو آپ مان گئی. خیر سب پیچھے رک گئے اور بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلی گئی. جب مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بی بی پہنچنے والی ہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے اپنی پاک بیٹی پر نظر پڑ گئی. نظر پڑتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کی طرف دوڑنے لگ گئے اور بی بی پاک کو سینے سے لگایا اور رونے لگے کہ آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ مجھے کوئی پیغام بھیج دیتے تو میں خود چل کر آپ کے پاس آ جاتا. پھر آپ واپس اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوئے. شان دیکھیے بی بی فاطمہ کا. سامعین کرام، صحابہ کرام نے خدا اور مصطفیٰ سے مدد لینی ہوتی تو وہ بی بی فاطمہ کے در پہ جاتے تھے. اولیاء کرام نے کچھ لینا ہوتا تو وہ روحانی طور پر بی بی فاطمہ کے در پر بھکاری بن کر جاتے تھے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ نواز دیتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کل کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں در فاطمہ سے دور چلے گئے ہیں؟ 4 کتابیں کیا پڑھ لی، زمین پر پاؤں نہیں لگتے. جن پر کتابیں اتری، جنہوں نے کتابیں لکھی، وہ بی بی فاطمہ کے آگے جھک گئے اور جنہوں نے رٹا لگا کر پڑھی وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. مجھے اللہ کی عزت کی قسم آج بھی بی بی فاطمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست فیض عطا کر رہے ہیں. اگر کوئی لینے والا ہو تو وہ آج بھی دیتے ہیں. سو آج میں آپ کی خدمت میں فیض لینے کا، روحانی ترقی حاصل کرنے کا اور فیض حاصل کرنے کا اور جو ہے مرادیں پانے کا ایک نایاب نسخہ پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعائیں دیں گے اور اس عمل کی قدر بھی کریں گے، مجھے امید ہے. دیکھیے، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل جو ہے ادا کرنے ہیں. اس کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی 1 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنی ہے. سو اس کے بعد 3 مرتبہ جو ہے سورۃ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ یا 3 مرتبہ بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور 3 مرتبہ جو ہے وہ کل شریف پڑھ کر بی بی فاطمہ کے روح مبارک کو جو ہے وہ ہدیہ کر دینا ہے آپ نے. پھر دعا کریں کہ اے کائنات کی سب سے افضل پاک خاتون، آپ کی بات خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی واپس نہیں موڑتے، مجھ پہ کرم فرما دیں. میری فلاں یا یہ عرض ہے حل فرما دیں، میرے باطن کو روشن فرما دیں، وغیرہ وغیرہ. یہ عمل کچھ دن عقیدت، عاجزی اور مستقل مزاجی سے کریں اور میری ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ گھرانہ کبھی خود پر قرض نہیں رکھتا. ان 2 نوافل کے بدلے آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے کہ دنیا رش کرے گی. آخر میں بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان.